کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اسم اللہ ذات کا نور عطا فرمایا، اور جن کو اسم اللہ ذات کا نور ملا، اور ملا بھی علم نشرح لک صدرک کے پاک سینے والے نبی حضرت۔ اور یہ لطیفہ نفس اتنی خطرناک ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ جو اس منزل پر شروع سے ہی وہ گمراہ ہو گئے تھے، بڑی مشکل اس نفس ہمارا کو، اس اپنی انا کے درخت میں تو بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور اپنے کہہ لو بندوں کو جانتا ہوں جو نفس کی انا میں اس قدر خود غرض ہیں۔ وہ بیان غوث پاک رحمت اللہ علیہ کیا روحانیت کا اتنا آپ سرکار پر کرم تھا، ایک بار منبر پر بیان فرما رہے تھے اور ایک بندہ محفل میں سو گیا، اونگ آ گئی، وہ ایسے آنکھیں بند کر کے سویا ہوا تھا۔ شہنشاہ بغداد غوث اعظم منبر سے نیچے اترے، اس بندے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے روحانیت کے بادشاہ لوگوں کی بات، ان کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ روحانیت یعنی عالم باطن کے جو شہباز لوگ ہیں، روحانیت کے جو شاہ سوار لوگ ہیں، یعنی روحانی لوگ جن کو اولیاء اللہ، صوفیاء، فقراء کہا جاتا ہے۔ آج ان میں سے میں مخصوص 2 سے 3 اولیاء کا ذکر کروں گا کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اسم اللہ ذات کا نور عطا فرمایا، اور جن کو اسم اللہ ذات کا نور ملا، اور ملا بھی علم نشرح لک صدرک کے پاک سینے والے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ روحانیت سب سے پہلے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانیت کو تقسیم کیا، اور روحانیت میں جو سب سے بڑی شخصیت میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں ہوتی تھی، اس شخصیت کا نام نامی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ بعد از رسالت ماب کائنات کی روحانی شخصیت جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہے، کہ جن کی روحانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک جل شانہ نے، جن کی روحانیت ان کی طرف سے آئی ہو، یعنی اللہ پاک کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ روحانیت کہتے کس کو ہیں، یہ عالم باطن کہتے کس کو ہیں، یہ روحانیت ہے کیا چیز۔ آج بہت سارے لوگ روحانیت کے برخلاف ہیں، اور وہ کہتے جی یہ روحانیت کہاں سے آ گئی ہے، یہ صوفیاء اولیاء نے جو باطنی طور پر یہ رابطے بنائے ہیں اللہ سے ملنے کے، یہ قادری، نقش بندی، سہروردی، چشتی، یہ کیا چیزیں ہیں یہ ساری۔ دراصل یہ جتنے بھی نام ہیں یہ اللہ تک جانے کے رستے ہیں، ان رستوں کا نام قادری، چشتی، سہروردی، سروری، نظامی، اور جتنے بھی دنیا میں سلاسل ہیں، ان نقش بندی اور جتنے بھی یہ سلاسل ہیں، یہ سب دراصل وہ رستوں کے وہ مبارک نام ہیں کہ اسٹیشن ہیں سے کہنے، جہاں سے لوگ اللہ اور اس کے رسول تک پہنچتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے، یہ وہ اسٹیشن ہے۔ کوئی گولڑا شریف میں ہے، کوئی پاک پتن شریف میں ہے، کوئی اجمیر شریف میں ہے، کوئی کولاچی شریف میں ہے۔ یعنی کہ یہ سلاسل کے جو بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی روحانیت کے اسٹیشنوں کا نام یہ رکھا ہوا تھا جس سے آج قادری، چشتی، سہروردی، سروری یا دیگر سلاسل کے نام لیے جاتے ہیں۔ یہ دراصل ان کے اس آستانوں کے نام ہیں، ان کی اس نسبت کا نام ہے جو نسبت اللہ اور اس کے رسول تک جاتی ہے۔ یہ روحانیت کہا جاتا ہے کہ صوفیاء اولیاء نے لکھا یہ روحانیت تب پیدا ہوتی ہے جب بندے کے اندر اللہ نے لطیفہ نفس رکھا ہے جو بندے کو گمراہی اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور لطیفہ نفس کو جب تک کوئی طالب صادق، کوئی بندہ مرید صادق لطیفہ نفس کو ختم نہیں نہ کر دیتا، وہ کبھی بھی لطیفہ قلب میں نہیں آتا۔ یعنی ایک لطیفہ کہتے ہیں منزل کو، درجے کو، مقام کو۔ ایک منزل سے دوسری منزل تک جانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پہلی منزل کو کراس کرنا پڑے گا، یعنی کون سا؟ جسے قرآن مجید نے لطیفہ نفس سے امارہ کہا ہے، برائی کی طرف لے جانے والا نفس، جان، وہ نفس جان جو بندے کو گناہ کی طرف لے جائے، تو اس کو مارنے کا حکم ہے،
इस नफ्स अमारा को ख़त्म करने का हुक्म है। अब मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मैं तुम्हें जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ ले जाऊंगा। छोटी लड़ाई से बड़ी लड़ाई, या रसूलल्लाह बड़ी लड़ाई कौन सी है? फरमाया, उक़्तिलू अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। अब अपने नफ्स अमारा को कत्ल करो अल्लाह की राह में। अब रसूल खुदा ने सहाबे सुफा में हजरत सलमान फारसी, अबू ज़र गफारी, अबू अयूब अंसारी और हजरत बिलाल जैसे और दीगर खासुल खास मौला अली अलैहिस्सलाम जैसे पाक सहाबा को उनको ये दर्स दिया कि अब आपने इनका तज़किया नफ्स करना है। तो फिर उनकी वो जंग शुरू हुई जो बंदे की अपने अंदर जंग होती है, अपने नफ्स से जंग होती है, और ये बड़ी जंग है। कुरान प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बड़ी जंग है कि बंदा अपने नफ्स से लड़ाई करे। अब लतीफ़ा नफ्स जब मरता है तो निशानी ये है कि उसका हमजाद उसका ताबे हो जाता है। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रखें, या रसूल अल्लाह, हर बंदे के साथ नफ्स होता है, शैतान होता है? जी या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, हाँ। आपके साथ भी पैदा हुआ था? हुजूर ने फरमाया, जो मेरे साथ था मैंने उसको मुसलमान कर लिया और अपना मुरीद कर लिया है। अब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताबेदार हो गया है। वो क्या है? वो नफ्स है, वो हमजाद है, जो नफ्स की मखलूक है, हमजाद। और मिसल इंसानी ये दूसरी तरफ है, ये उसका अच्छा अक्स है हमजाद का। ये दोनों चीजें बंदे के ताबे हो जाती हैं, मुसख्खर हो जाती हैं, बंदे के काम करने लग जाती हैं। पर कब? जब इसका नफ्स से अमारा मरेगा। वो नफ्स जो बुराई की तरफ ले जाए, जो गुनाह की तरफ ले जाए, जो मैं की तरफ ले जाए, जो गरूर तकब्बुर की तरफ ले जाए, इसको मारने का सूफिया औलिया ने और मेरे बादशाह हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने सबसे बड़ा हरबा लिखा। आप फरमाते, अगर तू चाहता है तेरा नफ्स से हमारा मर जाए और तू नफ्स से हमारा की मंजिल से सैर करता हुआ अपने लतीफ़ा कल्ब में चला जाए, मंजिल दिल में चला जाए, तो सुल्तान बहू कहते हैं किसी कामल वली अल्लाह का हो जा। क्योंकि वली अल्लाह वो कीमिया नजर रखता है, उसकी नजर में सुल्तान बहू कहते वो सूरज की रोशनी और उसकी धूप, सूरज का वो गर्मी होती है कि वो नफ्स से अमारा को खत्म कर देती है। अब खुद नहीं बंदा कोई मार सकता। सुल्तान बहू कहते बाज फकीरा किसे नहीं मारिया, बाहू चोर अंदर दाहू। ए बाहू सुल्तान, अंदर का जालिम नफ्स जो है ये फकीर के सिवा कोई नहीं मार सकता। और ये फकीर कैसे मारेगा? सुल्तान साहब कहते हैं, एक सी अरफी में फरमाते हैं, मरन तो अगो ये मरना हजरत बाहू, चल देश फकीरा चलिए हूं। देश फकीरा कौन सा देश है? अल्लाह वालों का देश, औलिया अल्लाह का देश। अपने मुर्शद खाने आ जा, कोई वली अल्लाह का दामन पकड़ ले, कोई कामल मुर्शद की निगाह तवज्जो में आ जा। अल्लाह की कसम, वली की निगाह तवज्जो तेरे लतीफ़ा नफ्स को पाश पाश करके रख देगी और तेरा नफ्स से हमारा नफ्स से लुआमा मुलहिमा में जाकर मुतमइन्ना की शक्ल अख्तियार करेगा। फिर मुतमइन्ना के बाद तेरा पीर अगर नजर करे, तेरा लतीफ़ा नफ्स राजिया, लतीफ़ा मर्जिया और फिर लतीफ़ा कामिला, यानी वो सातों लताइफ अल्लाह ताला तेरी दाई हाथ मुट्ठी में अता कर देगा। पर कब? जब किसी कामल वली अल्लाह का बैत हो जाएगा, कामल दरवेश का मुरीद हो जाएगा, फिर अपने बातन की मंजिलों को तय करेगा। रूहानियत, तब रूहानियत का दरवाजा खुलता है। याद रखे, जब बंदा अपने लतीफ़ा नफ्स को मारता है। ये लतीफ़ा नफ्स कुत्ते का काम करता है, भौंकता है, हर बुराई की तरफ ले जाता है, इसको मारने का हुक्म है। इसलिए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिस घर में कुत्ता होगा वह रहमत का फरिश्ता नहीं आता। वो ये घर नहीं दुनिया वाले मट्टी के घर, ये दुनिया वाले घर, ये वजूद के घर की बात हो रही है और कुत्ते से मुराद नफ्स की बात हो रही है। रसूल अल्लाह फरमाते, जिस बंदे के अंदर लतीफ़ा नफ्स का कुत्ता हुआ उसके कल्ब में रहमत खुदा नहीं आ सकती। ये बंदे के वजूद की बात रसूल अल्लाह करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कामल मुर्शद के बगैर तू कभी भी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए लतीफ़ा नफ्स तो अभी बच्चे पहली मंजिल है।
اور یہ لطیفہ نفس اتنی خطرناک ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ جو اس منزل پر شروع سے ہی وہ گمراہ ہو گئے تھے، بڑی مشکل اس نفس امارہ کو، اس اپنی انا کے درخت، میں تو بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور اپنے کہہ لو بندوں کو جانتا ہوں جو نفس کی انا میں اس قدر خود غرض ہیں، وہ بیان سن کر ان کو آگ لگ جاتی ہے، وہ سمجھنے کی بجائے الٹا کام کرتے ہیں۔ وہ لوگ اولیاء اللہ کے خلاف بکواسیات کرتے ہیں، ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اولیاء اللہ کو نہ کل کوئی فرق ہے نہ آج کوئی فرق ہے، کیوں؟ ان کے پاس اللہ ہے، اور جن کے پاس اللہ ہے ان کو کسی چیز کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ اب روحانیت پیدا ہوگی لطیفہ نفس کو قتل کر کے، پھر بندہ لطیفہ قلم میں جائے گا۔ دل کی دنیا، یہ دل کیا چیز ہے؟ قلوب المومنین، عرش اللہ تعالی۔ اللہ نے جب بندے کو بنایا اس کے اندر ایک تخت رکھا، اور وہ جو اسم کی صورت میں اللہ تھا وہ اسم بامسمہ ہوا، وہ آدم کے دل میں آ گیا۔ اب جب آدم کے دل میں اللہ آیا، اس میں اللہ ذات، آدم کا دل عرش بنا، فرشتوں سے کہا سجدہ کر دو۔ اب فرشتوں نے تو ظاہر میں تو وہ بت دیکھا، پر بت کے پیچھے وہ ذات چھپی ہوئی تھی، وہ اللہ بیٹھا ہوا تھا۔ آج بھی جو آدم ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، جو مردان خدا ہوتے ہیں، ان کے قلب کے اندر اس میں اللہ ذات چمک رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرید ان کے ہاتھ چوم لے، جھک جائے، تو یہ سجدہ نہیں ہوتا۔ تعظیماً اگر کوئی سلام کرے، جھکے، ہاتھ چومے، تعظیم کرے، حقیقت میں وہ تعظیم اس میں اللہ ذات کی ہے جو اس مرد کامل کے سینے میں، دل میں چمک رہا ہے۔ تو پھر بندہ قلب کی دنیا میں آتا ہے۔ جب قلب کی دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قلب کا جہان کھل جاتا ہے، دل کا جہان کھلتا ہے، اور سامنے روح نظر آتی ہے۔ اس کو لطیفہ روحی کہا جاتا ہے۔ پھر بندے کی روحانیت کے دروازے کھلتے۔ یہ ایک دروازہ نہیں ہوتا، روحانیت کے 72,000 دروازے ہیں۔ کسی پر 1 کھلا، کسی پر 5 کھلے، کسی پر 10 کھلے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 72,000 روحانیت کے دروازے محمد مصطفیٰ پر اجاں ہو گئے۔ رسول اللہ کے لیے ہر دروازہ روحانیت کا کھولا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیوں نہ ہو رہے؟ وہ تو محمد مصطفیٰ ہیں، 7 لطائف جنہوں نے پار کر کے وہ فنا فی ذات یاہو میں گئے اور ہویت کی ہاں میں محمد گم ہو گئے۔ محمد مصطفیٰ اللہ کی ذات میں گم ہو کر پھر ہویت میں گئے، اور ہویت کی ہاں میں گئے جہاں پر کوئی بندہ نہیں ہوتا، کوئی مخلوق نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں جہاں پر ہوتا۔ ارے رسول اللہ تو اس صبغات اللہ کے رنگ میں رنگے، ان کے لیے روحانیت کے سارے دروازے کھلے۔ تو محمد الرسول اللہ نے روحانیت کا دروازہ مولا علی کے لیے کھول دیا۔ اب میں ذکر کروں، علی فقراء کا، روحانیت کا وہ بادشاہ ہے جو بظاہر تو چپ تھا لیکن باطن کے اندر ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ علی شیر خدا علیہ السلام، بظاہر وہ دنیاوی جسم پاک کے ساتھ آئے لیکن باطن کے اندر وہ اولیاء تھے، وہ خدا کی اس تجلی میں گم تھے جسے وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، سیف اللہ، اسد اللہ، ولی اللہ، ایسے ہزاروں القابات جناب علی علیہ السلام کے پیچھے تھے، اور جناب علی اس سے بھی آگے پرواز کرتے گئے۔ روحانیت کا یہ عالم تھا علی پر جب باب روحانیت کھلا۔ اب روحانیت جب کھلتی ہے، عالم باطن کھلتا ہے۔ عالم باطن کے اندر عالم رویا، عالم ظاہر و باطن، علم جتنے بھی یہ کائنات کے علم ہیں اس کے سامنے ایسے آ جاتے ہیں جیسے بندے کے سامنے کوئی سکرین چل رہی ہوتی ہے، ایسے ہر جہان کا علم اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ روحانیت میں ترقی کرتا ہے، یعنی وہ روحانیت میں ترقی کیسی ہوتی ہے؟ اپنے پیر و مرشد کی تابعداری کرتا ہے، اپنے آپ رنگ چڑھاتا ہے اپنے مرشد کا، پھر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اپنے سینے پہ کرتا ہے، اس میں اللہ ذات کا تصور اپنے دل پہ کرتا ہے اور روزانہ کرتا ہے، اور اس تصور کی دنیا میں گم ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے روحانیت کے باب کھلتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں۔ آئیے میں بات کروں مولا علی کی روحانیت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ جس کی روحانیت، جس کے اندر جتنی روحانیت آ جائے، روحانیت کہتے ہیں وہ پاک علم، وہ پاک نور جو ظاہری لوگوں سے پوشیدہ ہے لیکن باطن کے اندر اس کی پوری حکومت چل رہی ہے،
اور ایسی روحانی وہ شخصیت بن جاتا ہے. روحانیت اسے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عالم باطن کا بادشاہ بنا ہوتا ہے. وہ حضرت علی کی روحانیت کا یہ عالم تھا، جس محفل میں جاتے تھے محفل کو 4 چاند لگ جاتے تھے. مولا علی جس جنگ میں جاتے تھے جنگ میں فتح علی کے ہاتھ میں ہوتی تھی. علی جس مقام پر کھڑے ہو جاتے تھے کائنات کے فرشتے اولیاء علی شیر خدا کے پیچھے ہوتے تھے. یہ عالم باطن میں عالم روحانیت میں علی کی پرواز کا حال تھا. کیونکہ جب بندہ عالم ارواح میں روح کے مقام پر جاتا ہے تو بندے کے جسم پر روح غالب آ جاتی ہے. اور روح کیا ہے؟ اللہ. ارے روح تو خدا کا وہ نور ہے، کیونکہ خدا نور ہے. روح اس کا ایک قطرہ ہے جو بندے کے اندر ہے. یہ قطرہ جب بندے کا خدا کے اندر جاتا ہے تو یہ روح اللہ ہو جاتا ہے. بندہ روح اللہ کی روح بن جاتا ہے. بندے کے اندر اللہ کی روح پرواز کرتی ہے، اللہ کا نور پرواز کرتا ہے جب بندے کے اندر روحانیت آتی ہے. حضرت علی کے لیے تو رسول اللہ نے بہت سے روحانیت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اچھا یہ بات اور طرف چلی جائے گی. میں بات کر رہا تھا علی شیر خدا کی روحانیت کا ایک واقعہ. ویسے تو وہ جہاں بھی جاتے تھے روحانیت ان کے پیچھے ہوتی تھی. آج کائنات کے جتنے ولی ہیں وہ روحانیت، فیض، جو کچھ بھی ہے وہ مولا علی کے در نجف سے مانگتے ہیں. میرے نبی نے جو فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو یہ ساری روحانیت کے دروازے علی سے کھلتے ہیں. علی وہ شخصیت ہے. حضور نے فرمایا میں علم کی کائنات ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. تو جو اتنا بڑا علی ہو، اس کی زندگی کا خوبصورت واقعہ آپ نے سنا ہوگا لیکن میں پھر آپ کو سنا دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت علی کی روحانیت کا یہ عالم تھا. ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی، یہ میں روحانیت بتانے لگا ہوں، جب بندے کے اندر روحانیت آتی ہے وہ ایسے جسم ہزاروں بن جاتے ہیں جو کائناتوں میں پھرتے ہیں. جس کو سلطان بہو نے جسہ کہا، لطیفہ کہا، نوری حضوری لطیف وجود کہا، طفل نوری کہا. حضرت علی علیہ السلام کے بارگاہ حضرت سلمان بیٹھے تھے. سلمان فارس سے آئے تھے. 100 سے اوپر سال یا 300 سال بھی کہا گیا عمر مبارک تھی. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. وہ پہلے پارسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، پھر عیسائی ہوئے، پھر مسلمان ہوئے. حضرت علی کے پاس بیٹھے. مولا علی شیر خدا نے فرمایا سلمان اپنی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کرو. حضرت سلمان قدموں میں بیٹھے تھے. عرض کرتے امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب، مجھے ایک واقعہ کبھی نہیں بھولا. میں ایک بار جنگل میں تھا، فارس کے جنگل میں عبادت کر رہا تھا، آگ کی پوجا کر رہا تھا. تو میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ اگر زندگی میں شیر تجھ پر حملہ کرے تو نے یہ آواز دینی ہے، تو نے پکارنا ہے کہ ابل حارث، اے شیروں کے باپ میری مدد کر. جو شیروں کا شیر ہے، ببر شیر ہے، میری مدد کر. جب اگر تجھ پر کوئی جانور حملہ کر دے تو کہتا میں ایک دفعہ سلمان کہتے کہ میں عبادت کر رہا تھا، وہ آگ کی پوجا کر رہا تھا، تو ایک شیر مجھ پر حملہ آور ہونے لگا. مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی. سیانا بندہ وہ جو اپنے استاد کی بات کو ہمیشہ پلے باندھ کے رکھے. مجھے اپنے گرو کی بات یاد آ گئی کہ آپ نے شیروں کے شیر ببر شیر کو مدد کے لیے پکارنا ہے. کہنے لگے میں نے اتنی بات یاد آئی، میں نے پکارا. پھر جب میں نے پکارا کہ شیروں کے ببر شیر، کائنات کی عظیم پاور، میری مدد کر. کہتے ہیں جب میں نے اتنی بات کہی تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھوڑے کے اوپر یا شیر کے اوپر ایک آدمی نقاب پوش ہے، نقاب میں آیا. اس نے آ کر میرے اور سامنے اور شیر کے سامنے حائل ہو گیا اور اس نے شیر کو کوئی عربی کے اندر دبکا مارا اپنی زبان میں، اس کو کچھ کہا. شیر قدم چوم کر واپس چلا گیا. میں نے اس کا شکریہ اس نقاب پوش کا ادا کیا اور میں وہاں پر بیٹھا پھولوں کا گلدستہ بنا رہا تھا جنگل میں. میں نے وہ گلدستہ جلدی چن کر بنا کر اس ہستی کو پیش کیا. اس ہستی نے وہ گلدستہ قبول کیا اور وہ ہستی سلمان فارسی کہتے ہیں، نقاب پوش تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، وہ پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، انہوں نے قبول کیا، وہ چلے گئے. حضرت علی مجھے یہ بات نہیں بھولتی آج تک. مولا علی شیر خدا علیہ السلام مسکرانے لگ گئے. سلمان کہنے لگے آقا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تو نے کبھی کوشش نہیں کی جاننے کی وہ کون تھا؟ فرمایا یا علی مجھے کیا پتا وہ اتنی بڑی ہستی کون تھی کہ جن کو ایک بار پکارا گیا اور وہ آ گئی. حضرت علی فرمانے لگا اچھا اگر وہ گلدستہ تجھے آج دیا جائے پہچان لو گے؟
सलमान की आंखें खुल गई, कहने लगे क्यों ना अली, मैंने अपने हाथों से चुना, बनाया खूबसूरत। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ऐसे करके अपने मिंबर से वो गुलदस्ता उठाया और सलमान को दिया। फरमाया सलमान पहचान, क्या ये वही था? सलमान फारसी ने जब पहचाना कहने लगे मौला ये तो वही गुलदस्ता है। फरमाया फिर जान ले जो तेरी मदद के लिए आया वो अली इब्न अबी तालिब था, वो मैं था, वो मेरी रूहानियत की सवारी थी जो मालिक अल्लाह ने मुझ अली को अता फरमाई कि मेरे वजूद के अंदर हजारों अली जैसे वजूद बनाए, लाखों वजूद बनाए जो अंबिया औलिया की मदद पर मामूर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बहुत लोगों कि मेरे अली ने मदद की। करबला में भी लोग कहते हैं कि करबला में इमाम हुसैन की मदद के लिए क्यों नहीं आए? इमाम हुसैन ने पुकारा ही नहीं। कोई कहे जी नहीं जी उन्होंने पुकारा नहीं, पुकारा ही नहीं उन्होंने। अच्छा वो अल्लाह को पुकारते तो क्या अल्लाह नहीं आना था? अल्लाह ने भी तो मदद कर देनी थी, उन्होंने अल्लाह को भी नहीं पुकारा। इमाम हुसैन इब्न अली ने ना मौला अली को पुकारा ना अल्लाह को पुकारा। फरमाया ऐ अल्लाह आज अली का बेटा हुसैन तेरी रजा पर राजी है, आज जैसे तू करनी है कर, क़यामत तक मेरी मर्जी चलेगी। अब क़यामत तक करबला की मट्टी को भी खाक बना दिया गया। ये रूहानियत की वो शख्सियत है जिसे हजरत अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। अच्छा दूसरी शख्सियत जिससे मैं बड़ा मुतासर हूं वो महबूब सुबहानी मुकद्दस कुतुब रब्बानी किंदील नौरानी शेखुल जिन्नी वल इंसी वल मलाइकाती हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गीलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह। क्या बात है, अल्लाह जब बंदे से राजी हो ना, जब अल्लाह बंदे से खुश हो जाता है ना तो अल्लाह बंदे को किसी वली अल्लाह के पास ले आता है, क्योंकि वलियों के पास अल्लाह का रंग होता है, तौहीद का दरिया होता है। तो वली क्या करते हैं? बंदे को पकड़ते हैं, तौहीद के रंग में गोताज़न करते हैं, वो वली अल्लाह उस पर भी तौहीद का रंग चढ़ा देते हैं, यानी वो अल्लाह के इसम में गुम हो जाते हैं, ये गैरुल्लाह के रोले से निकल जाते हैं, वो सिर्फ मालिक मुर्शद के हो जाते हैं। गौसे आजम रूहानियत के अंदर चार जो बड़े जहान हैं, आलम नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी आलम लाहूत के अंदर फरमा रवाए औलिया अल्लाह की मसनद पर फाइज हैं। क़यामत तक के लिए गौसे आजम के बातन को अल्लाह ने लतीफ़ा आलम लाहूत में गुम कर दिया है। गौसे आजम मुकामे यह लतीफ़ा नफसी है, कल्बी है, रूही है, सिर्री है। सिर्री के मुकामे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के भेदों में से एक भेद बन गए हैं, अल्लाह के राजों में से एक राज बन गए हैं। ये हदीस है, कुदसी हदीस है, अल इंसान सिर्री व अना सिर्रुहु, ये मेरा भेद है, मैं इसका भेद हूं। अल्लाह ये बंदा अल्लाह का भेद है और अल्लाह बंदे का भेद है। ये कब है? जब बंदा आलम लतीफ़ा जाता है रूही के बाद लतीफ़ा सिर्री में। और गौसे आजम रूहानियत के ऐसे बादशाह कि इनको मुकाम सिर्री पर, मुकाम सदारत पर बैठाया गया, जहां पर क़यामत तक के लिए ये वली भी बना रहे हैं, गौस भी बना रहे हैं, कुतब भी बना रहे हैं, अबदाल भी बना रहे हैं, जिसको चाहते हैं मर्तबा विलायत अता कर देते हैं। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के लिए विलायत देनी, सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तो ये फरमाते लोगों मेरे हम नशीन बन जाओ, क्योंकि मैं उनके हम नशीनों में से हूं जिनको किसी चीज का खौफ नहीं, न बुरे वक़्त का न बुरे हालात का। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल्लाह ने मुझे उन बुजुर्गों में औलिया में शामिल कर लिया हुआ है कि मैं महबूबियत के उस दर्जे पर अल्लाह की बारगाह में आ गया हूं। अब मैं किसी तरफ इशारा भी कर दूं, अल्लाह फरमाता है तू इशारे करता जा, तेरी बात मानी जाएगी। यह महबूबियत का दर्जा है जब बंदा अल्लाह की जात में जाता है और अल्लाह की जात बंदे के अंदर मुतजल्ला होती है। आम बंदों को क्या पता, जिनको इल्म की हवा भी नहीं लगी, इल्म लदुन्नी का नहीं जिन लोगों का पता, उन लोगों को क्या पता इल्म मारिफत में कैसे कैसे मुकाम और मरातब अल्लाह ताला अता करता है। और जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, अरे वो तो वो शहनशाह हैं कि जिनके घराने से इसमें अल्लाह ज़ात हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के कल्बे अतहर में आया, आपके सीना मुबारक में आया। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह क्या रूहानियत का इतना आप सरकार पर करम था। एक बार मिंबर पर बयान फरमा रहे थे,
اور ایک بندہ محفل میں سو گیا، اونگ آ گئی، وہ ایسی آنکھیں بند کر کے سویا ہوا تھا۔ شہنشاہ بغداد غوث اعظم ممبر سے نیچے اترے، اس بندے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب لوگ حیران تھے، خاموش تھے، محفل میں سکتہ آ گیا، غوث پاک ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ جب اس بندے کی آنکھ کھلی، حضور غوث پاک ممبر پر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے، آپ اس بندے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہو گئے تھے ممبر سے اتر کر؟ فرمایا اس بندے سے پوچھ لو۔ اس بندے نے بتایا کہ میں محفل میں تھا، اچانک مجھے میری آنکھ لگ گئی تو میں سو گیا، مجھے حضور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، رسول اللہ اپنی سواری کے ساتھ محفل میں تشریف لے آئے اور میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا تھا۔ اور اس عالم روحانیت کو شیخ عبد القادر جیلانی بہترین جانتے ہیں، کیونکہ غوث اعظم کے نزدیک خواب اور خوب ظاہر اور باطن لوگوں کے برابر ہو چکے ہیں۔ غوث پاک لوگوں کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، تو اس لیے غوث پاک آ کر ادبن کھڑے ہو گئے کہ اس بندے کو حضور پاک کی زیارت ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ روحانیت کے نا چھوٹے چھوٹے کہہ لو، میں نے واقعہ سنائے آپ کو، اللہ کی قسم قرآن روحانیت سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ روحانیت کے خبر لینے کے لیے خواجہ خضر کے پیچھے جاتے ہیں کہ مجھے بھی یہ روحانی علم سکھا۔ اللہ کے ولیوں کو خدا را تلاش کریں، اللہ کے ولیوں کے پاس اللہ ہوتا ہے، ارے جن کے پاس اللہ ہوتا ہے انہی کے پاس رسول اللہ ہوتے ہیں، انہی کے پاس پنجدر پاک ہوتے ہیں، انہی کے پاس غوث پاک ہوتے ہیں، ارے انہی کے پاس اللہ کے خزانے ہوتے ہیں، ارے جن کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کو تلاش کریں، اللہ والوں کے ہو جائیں، اللہ والوں کے ہو جائیں گے، وہ آپ کے اوپر صبغت اللہ کا رنگ چڑھا دیں گے جو ان کے اوپر چڑھا ہوتا ہے۔ جس رنگ میں وہ رنگے ہوتے ہیں وہ اپنے بندوں کو بھی وہی رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتی علی میں کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ وہ اتنے فنا ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات میں، رسول اللہ کی ذات میں۔ تو یہ تو روحانیت کے بادشاہ لوگ ہیں، مولا علی ہیں، غوث اعظم ہیں، سلطان باہو ہیں۔ تو انشاءاللہ جی دوبارہ پھر ابھی میں روحانیت کے بادشاہ لوگوں کی بات کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو روحانیت عطا فرمائے، روحانی برکت، روحانی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔